بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور حدیث نمبر 159 پر ہم پہنچے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور آپ کے غلام حمران نے اس کو آپ سے روایت کیا ہے۔ حضرت حمران فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی انڈیلا، پھر ان دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 بار دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی، یعنی اپنے اختیار سے جان بوجھ کر ارادتاً کوئی خیال ذہن میں نہ لایا، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں ایک صحیح ترین روایت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح شریف میں تشریف لائیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، قطعی طور پہ حدیثوں کے مضمون کے مطابق آپ جنتی ہیں اور یہ تمام صحابہ کرام سے اس کا وعدہ ہے، گویا کہ آپ سے بیان کردہ جو بھی روایت ہوگی انتہائی مستند اور نتائج کے اعتبار سے انتہائی پختہ ہوگی۔ لہٰذا اس روایت میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے حضرت حمران نے بڑی گہری نظر سے اپنے آقا اور اپنے جو مولا تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو آقا ہوا کرتے تھے جن کے کو غلام تھے ان کو آقا اور مولا کہا جاتا ہے، عربی میں مولا ہی کہتے ہیں، اردو میں ہم آقا کہتے ہیں۔ تو حضرت حمران غور سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کیا معاملات کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز جو انہوں نے واچ کی وہ یہی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوا کر براہ راست اس میں ہاتھ نہیں ڈال دیا، بلکہ پہلے آپ نے کسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو دھویا اور دھونے کے بعد ہاتھ ڈالا۔ تو فقہ حنفی بھی یہی ہے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر ایک شخص بے وضو ہے تو اس پر بھی ایک ناپاکی طاری ہوتی ہے، لیکن وہ ناپاکی ایسی ہوتی ہے، وہ نجاست ایسی ہوتی ہے جس کو آپ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ہاتھوں سے چھو نہیں سکتے اور اس کی کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی، اور ایسی کوئی بھی نجاست جو تین ان اوصاف کی حامل ہو کہ نہ آپ اسے دیکھ سکیں، نہ انہیں چھو سکیں، نہ کوئی اس کی اسمیل وغیرہ ہو، تو اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ بے وضو پن بھی ایک نجاست حکمیہ ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق اگر آپ ایک برتن میں پانی ہے اور اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو جتنے مثلا یہ 4 انگلیاں پانی کے اندر گئیں اور ہیں بے وضو اور آپ نے یہ ہاتھ باہر نکالا تو ان 4 انگلیوں کی نجاست حکمیہ نکل کر اس پانی میں شامل ہو جائے گی، لہذا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن ضروری ناپاک سے مراد ہے کہ اس کو ہم شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں مستعمل ہو جائے گا۔ مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے آپ مزید وضو یا غسل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس پانی کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ تھوڑی مقدار کا ہو، جس کی فقہاء کرام نے جس کا اندازہ کرنے کے لیے آسان الفاظ میں یہ بیان فرمایا کہ اگر اتنا بڑا کوئی حوض ہے جس کا حاصل ضرب 225 فٹ آ جائے، جیسے مثال کے طور پہ 25 اور 9، تو اس کو آپ ضرب کر لیں تو 225 فٹ آ جائے گا۔ تو 225 فٹ اگر اتنا چوڑا حوض ہے، اس میں اگر آپ بے دھلا ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس سے چھوٹے جتنے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک ہوں یا آپ کی واشنگ مشین ہے، آپ کی بالٹیاں ہیں، آپ کے ٹب ہیں یا لوٹا وغیرہ ہے، یہ چونکہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں تھوڑا پانی ہوتا ہے، لہذا اس میں اگر آپ اپنا ہاتھ ڈال دیں گے تو سارا کا سارا وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی اس میں نجاست حکمیہ شامل ہو جائے گی اور وہ دوبارہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ اگر اس کو وضو غسل کے قابل کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو نلکے کے نیچے رکھ دیں اور نلکا کھول دیں۔ یہ جو پانی گر رہا ہے اسے غیر مستعمل کہیں گے، اس لیے کہ آپ نے اس کو وضو وغیرہ کے لیے ابھی استعمال نہیں کیا ہے، تو یہ کہلائے گا غیر مستعمل پانی۔ اور غیر مستعمل پانی اگر گرتا ہے اور مستعمل کے ساتھ مل جاتا ہے
تو جس کی مقدار زیادہ ہو اس کا حکم ہوتا ہے، یا پھر اگر آپ اس مستعمل پانی میں یہ والا غیر مستعمل ڈالیں اور نکل کر تھوڑا سا بہنا شروع کر دے تو بس یہ کل کا کل غیر مستعمل ہو جائے گا، اب آپ اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے برتن سے وضو کرنا چاہتے ہیں جس میں تھوڑا پانی ہے تو پھر آپ براہ راست اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، پہلے آپ یا تو برتن ٹیڑھا کر لیں اور اس طرح ہاتھ دھو لیں، جیسے آپ نے برتن ٹیڑھا کیا ایک ہاتھ دھو لیا، پھر اس ہاتھ کو ڈال کے اس ہاتھ کو دھو لیا، دونوں ہاتھ دھل گئے، اب آپ پانی لے سکتے ہیں۔ یا پھر کوئی چھوٹا برتن لے لیں، کپ یا گلاس وغیرہ ہے، یا کوئی جیسے چھوٹا مگا وغیرہ ہوتا ہے، اس سے نکال کر آپ ہاتھ کو دھوئیں، پھر چاہے براہ راست آپ پانی میں ہاتھ ڈال دیں، لیکن بغیر دھلا ہاتھ پانی میں ہرگز نہ ڈالیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جیسے غسل خانے میں بالٹی سے نہاتے ہیں یا ٹب سے نہاتے ہیں، اب بالٹی یا ٹب میں پانی ہے اور خصوصاً سردیوں میں کہ جبکہ تھوڑا سا ہم گرم کر کے پانی یوز کرنا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات جیسے ہم اندر گئے اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ پانی زیادہ گرم تو نہیں ہے، ہم بغیر دھلی انگلی ڈال دیتے ہیں، تو یاد رکھیں ایک پورا بھی اگر آپ نے اندر ڈال دیا تو بس سمجھ لیں اتنے پورے کی نجاست حکمیہ نکل کر پانی میں شامل ہو جائے گی اور وہ پانی سارا کا سارا مستعمل ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات جو مگ ہوتا ہے جس سے آپ نہا رہے ہیں، اس کو مگا بھی کہتے ہیں، بعض لوگ مگ کہتے ہیں، تو وہ ڈبہ بعض اوقات نیچے بیٹھ جاتا ہے پانی میں، اب ہم اس کو نکالنے کے لیے ڈائریکٹ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو یہ وضو اور غسل کے یہ پانی وضو غسل کے قابل نہیں رہے گا، نہ اس سے جنابت اتر سکتی ہے، نہ اس سے بے وضو پن دور ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کبھی بھی ایسا پانی مستعمل ہو جائے، اسے نلکے کے نیچے کر کے نلکا کھول دیں، جب ایک طرف سے تھوڑا سا گر کے بہے، تھوڑا سا بس بہے، رک جائیں، اب یہ کل پانی دوبارہ مستعمل ہو سکتا ہے، وہ غیر مستعمل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا برتن منگایا اور اپنے دونوں ہاتھ پر 3 مرتبہ پانی انڈیلا اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، یعنی اب ڈالتے، اس کے بعد کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ 3 مرتبہ دھویا، ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 بار دھویا، سر کا مسح کیا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا۔ تو گویا کہ یہ دیکھیں 3 بار دھونا سنت کریمہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، یعنی کامل وضو، یہ کامل کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے اعضاء کو دھو لیا، یہ پہلے حدیث بھی گزری ہے، وضو تب بھی ہو جائے گا لیکن وہ ناقص وضو کہلائے گا۔ 2 مرتبہ کریں گے، 2 مرتبہ اعضاء کو دھویا، وضو اب بھی ہو گیا، پہلے کے مقابلے میں کامل، لیکن دوسرے جو بالکل کامل ہے اس کے مقابلے میں ناقص۔ اور اگر 3 مرتبہ اس اعضاء کو دھویا، چہرے کو، ہاتھ کو، پیروں کو اور سر کا مسح کیا، تو یہ کامل وضو کہلاتا ہے۔ اس کی بڑی برکت ہے، جیسے سرکار نے بیان فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ اس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی، یعنی جان بوجھ کے کوئی خیال نہ لایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سابقہ تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ جو 2 رکعت ذکر کر رہے ہیں سرکار، یہ تحیۃ الوضو ہے اصل میں، کہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یعنی تحیہ کہتے ہیں، ویسے استقبال کرنا، تحیہ سلام کو بھی کہتے ہیں، تحیہ تحفے کو بھی کہتے ہیں، یعنی وضو کے احترام میں پھر ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کو تحیۃ الوضو کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ اس وقت جائز ہے کہ جب مکروہ اوقات نہ ہو، نوافل پڑھنے کا کی ممانعت کا وقت نہ ہو، اس وقت آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، مثلا طلوع آفتاب ہے یا غروب آفتاب ہے یا زوال کا وقت نہ ہو، ایسے ہی کوئی اور مطلب مثال کے طور پر جیسے استنجا وغیرہ کا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت انسان کوئی بھی نماز پڑھے گا وہ مکروہ ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہ ہو تو ہم نے وضو کیا، مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے وضو کیا تو 2 رکعت یہ تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اور اس طرح پڑھیں کہ سرکار کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یحدث فیہما نفسہ، کہ اس نے اپنے نفس سے اس دوران کوئی بات نہ کی۔ تو اب بات کرنا 2 طرح کا ہوتا ہے، بات سے مراد ہے خیال لانا، ارادتاً خیال لانا، خیال میں ڈوب جانا، یہ 2 طرح کے ہوں گے۔ ایک خیال ایسا ہوتا ہے جو دنیا کا خیال ہوتا ہے، فضول قسم کا ہوتا ہے، دنیاوی خیالات ہیں، کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں انسان، کرکٹ کے بارے میں سوچ رہا ہے، ہاکی کے بارے میں، اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں، اپنے کوئی نوکری جاب کے سلسلے میں، گھر کے جھگڑے کے بارے میں سوچ رہا ہے، سارے دنیاوی خیالات ہیں۔ اور ایک خیال ایسا ہوتا ہے جس کو انسان قصدن لے کر آتا ہے لیکن وہ اخروی خیالات ہوتے ہیں، جیسے حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں کامل وضو کرتا ہوں،
پھر مصلی کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہوتا ہوں اور اپنے اخلاص سے نیت کو حاضر کرتا ہوں، پھر بڑے خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، اس کے بعد انتہائی ادب سے ہاتھ باندھتا ہوں اور یہ تصور کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرے سیدھی جانب جنت ہے، الٹی جانب جہنم ہے، اور میں پل صراط پر کھڑا ہوں اور میرے پیچھے موت ہے، اور پھر میں بڑے اخلاص کے ساتھ پوری نماز کو ادا کرتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایسی نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 70 سال ہو گئے میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ جنت کا خیال لانا، جہنم کا خیال لانا، موت کا خیال لانا، پل صراط کا خیال لانا، یا قصدن، یعنی ایک تو شروع میں یہ خیال لے کر آئے اور پھر دوران نماز بھی آپ یہ تصور بار بار کرتے ہوں گے کہ پیچھے موت کھڑی ہے، ادھر جنت ہے، ادھر دوزخ ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو یہ چونکہ تمام خیالات آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ان کا خیال لانا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ کوئی منع نہیں ہوتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود یہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں دوران جماعت اپنے لشکر کی صفوف سیدھی کرتا رہتا ہوں، یعنی لشکر کے بارے میں آپ غور کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ لشکر غور کرتے تھے، تو چونکہ یہ لشکر بھی ایک اسلام کی تقویت اور ترقی کے لیے کام کرتے تھے، اور اس کے لیے ایک حاکم اسلام اپنے لشکروں کو مرتب کیا کرتا تھا، تو اس کا تعلق بھی آخرت سے کہلائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر وہ کوئی خیال دل میں لے کر نہ آیا، اس سے مراد دنیاوی خیال ہے، اخروی نہیں۔ اگر اخروی لے بھی آئے دل میں خیال مثال کے طور پہ، تو اس فضیلت سے محروم نہیں ہوں گے۔ لہذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جہاں پر بھی یاد رکھیں کہ اس طرح گناہوں کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ صرف ایک تو اسلام لانے سے معاف ہوتے ہیں، جیسے کافر ہے، اس نے بڑے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں لیکن اسلام لائے گا تو اس کا اسلام لانا پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے ہاں توبہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور توبہ کی 3 شرائط ہیں کہ اس نے گناہ پہلے کیا ہو اور اب اس پہ نادم اور شرمندہ بھی ہو۔ دوسرا یہ کہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور تیسرا یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ اگر اس طریقے سے کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے تمام پچھلے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اسلام، دوسرا توبہ، تیسرا حج ہے۔ میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، تمام حقوق اللہ میں کی گئی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو جتنے حقوق العباد کے سلسلے میں ہم نے قصور کیے تھے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، یہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے اللہ کا کرم۔ اللہ کا کرم ہو جائے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اپنے بندے کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، لیکن خود اس نے قرآن میں یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ شرک کے علاوہ کسی کو نہیں بخشے گا، وہ شرک کے علاوہ ہر ایک کو بخش دے گا، شرک کو نہیں بخشے گا۔ لہذا اگر کوئی مشرک اور کافر ہونے کی حالت میں مر گیا، اب اس کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں، زندگی میں اگر کوئی مشرک یا کافر جتنا مرضی اس نے شرک کیا ہو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا کہ یہ جو آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مشرک کو اس بات کو نہیں بخشے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمان کو تو اب بھی چاہے گا، اس نے اپنے ذمہ کرم پہ کیا ہوا ہے، بخشے چاہے عذاب دے، اس کی مرضی ہے، لیکن کافر کے لیے اس کا وعدہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم وضو کریں اور 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ دنیا کا کوئی خیال آنے نہ پائے۔ اب یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے گا، آنا اور لانا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ خیال آ سکتا ہے، یہ ہمارے قدرت اختیار سے باہر ہے، اس لیے کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے اور وہ بار بار ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اور لانے میں قدرت و اختیار ہے، وہ مطلب ہم اپنے اختیار سے لے کر آتے ہیں۔ تو لانا نہ ہو، جان بوجھ کے سوچنا، جان بوجھ کے کسی چیز کے بارے میں غور کرنا شروع کر دینا، یہ لانے کے مفہوم میں آتا ہے۔ اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ایک دم ذہن کے اندر کتاب کا تصور آ گیا، کرکٹ کا تصور آ گیا، ہاکی کا تصور آ گیا، اور آپ نے اس کو جھٹک دیا، تو یہ لانا نہیں ہے، یہ صرف آنا تھا جس کو آپ نے جھٹک دیا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے اگر خدا نخواستہ خیال ذہن کے اندر آ بھی جائے دنیاوی، تو اس کو پختہ نہ کریں، اس کے بارے میں سوچنا نہ شروع کر دیں، اس کے مختلف پہلوؤں پہ غور و تفکر نہ کریں، اس میں اتنے مستغرق نہ ہو جائے کہ ایک فلم سے چلنا شروع ہو جائے، ایک تصور پھر دوسرا پھر تیسرا چوتھا، بعد اوقات ہم اس میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ آنا تھا، جب آپ اس میں سوچنے لگ گئے تو یہ لانے کے زمرے میں آ جائے گا، فضیلت سے محرومی ہو جائے گی۔ لہذا ہونا ہی چاہیے کامل وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں
اور بالکل یکسوئی کے ساتھ اپنی توجہ مکمل طور پہ اللہ کی طرف کریں۔ مثلا آپ کھڑے ہوئے، اب آپ تصور پختہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ہو سکے 12 دفعہ زبان سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، 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 12 دفعہ کہہ دیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو اس میں بڑی پیاری ہدایت ہے۔ ایک ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو بالکل اس طرح نماز پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو دیکھیں اب کتنی توجہ ہوگی اگر یہ تصور ہم قائم کر لیں۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو بس یہ تصور قائم کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ ایک ایسا بادشاہ کہ جو مطلب بالکل بے نیاز ہو، آپ چاہے سے کتنے قریب ہیں، اگر اس کا مطلب اس کا ارادہ بن جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنے عرصے سے قریب ہے، کون کتنا مقرب ہے، کون نہیں، وہ ایک دم تلوار چلا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایسے کوئی بادشاہ ہو تو اس کے سامنے کتنا محتاط ہو کے انسان کھڑا ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے بادشاہ کی محبت اپنے مقام پہ، لیکن کب بادشاہ کا ذہن بدل جائے اور یہ مجھ پہ تلوار چلا دے تو انتہائی انسان خوفزدہ ہوگا اور ایک ایک لمحہ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ بس ایسی ہی توجہ یہاں درکار ہے۔ یہ سب فکری کام کرنے کے بعد پھر عملی کوشش یہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو اپنی دائیں طرف 3 بار تھوک دو۔ تھوکنے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی تھوک دو، تھو 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 بس آپ یہ کریں اور نیت یہ کریں کہ میں شیطان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں۔ اور بہتر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر 3 دفعہ اس طرح تھوک دیں تو شیطان کا وسوسے بہت کم ہو جائیں گے۔ پھر آپ تکبیر لگائیں اور جہاں جہاں نماز میں نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے وہاں اپنی نگاہ جما کر رکھیں، ہٹنے نہ پائے۔ مثلا حالت قیام میں سجدے کی جگہ، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، حالت سجدہ میں ناک کی نوک پر، سلام پھیرتے ہوئے اپنے دونوں کندھوں پر، اور جب آپ اتحیات پڑھ رہے ہو تو اپنی گود پر نگاہ رکھیں اور ادھر سے نگاہ ہٹنی نہیں چاہیے ذرہ برابر۔ تو بس اگر یہ اس طرح عملی اور فکری کوشش کے ساتھ انسان نماز ادا کرے گا تو کوئی وسوسہ انشاءاللہ دنیا کا نہیں آئے گا، اور پھر یہ نماز ہمارے لیے اتنی بہترین ثابت ہوگی کہ زندگی کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہم اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ضرور کریں گے کہ ہو سکے اگر روزانہ نہیں تو زندگی میں کم از کم ایک بار ایسی نماز ضرور پڑھ لیں، ایک بار زندگی میں، تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ اگلی حدیث پہ انشاءاللہ آئیں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔